بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين آمنوا ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قابل احترام بھائیوں، بہت ہی عزت کے لائق میرے بزرگوں اور انتہائی قابل شفقت میرے عزیزوں، قرآن مجید فرقان حمید ایک رسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اتاری. اس رسی کے دو سرے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا انسانوں کے ہاتھ میں ہے. جو اسے پکڑ لے گا، جو اسے تھام لے گا، جو اسے اپنی زندگی کا منشور و دستور بنا لے گا، وہ راستے میں کہیں نہیں رکے گا، وہ سیدھا اللہ تک پہنچ جائے گا. هو حبل اللہ الممدود طرفه بید اللہ وطرفه بأیدیکم. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی وہ پھیلائی ہوئی لٹکائی ہوئی رسی ہے جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ. آپ کی آخری وصیتوں میں سے یہ بھی ایک خطبہ میں آپ نے نصیحت فرمائی تھی کہ اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے اندر قرآن اور اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. قرآن مجید کو، میرے اہل بیت کو، ان کا خاص خیال رکھنا، ان کا خاص خیال رکھنا، ان کا خاص خیال رکھنا. جب تک تم قرآن مجید کو تھامے رکھو گے، لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا. قرآن کے ہوتے ہوئے کبھی تم راستے سے بھٹکو گے نہیں اور کبھی بھی تم تباہی کی طرف نہیں جاؤ گے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو تھام لو. تھامو گے تو تم فرقوں میں نہیں بٹو گے. آج جو ہمارے معاشرے میں باندھ باندھ کی بولیاں ہمیں سنائی دیتی ہیں، ایک ایک اینٹ کی مسجدیں بنی ہوئی سنائی دیتی ہیں، آج جو نفرتوں کے الاؤ ہمارے معاشرے کے اندر بھڑک رہے ہیں، اور آج جو فرقہ واریت کی آگ جس کے اندر ہم جل بھن رہے ہیں اور ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، آج جو ملکی اور ملی سطح پہ ہم مذہب کی بنیادوں پہ، فرقے کی بنیادوں پہ، زبان کی بنیادوں پہ، رنگ کی بنیادوں پہ، نسل کی بنیادوں پہ، کلچر کی بنیادوں پہ، ثقافت کی بنیادوں پہ، سیاسی پارٹیوں کی بنیادوں پہ ٹوٹ ٹوٹ کے بکھر چکے ہیں، اس کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ قرآن مجید سے دور ہونا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ
تعاونوا ولا تفرقوا۔ یہ انسان بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ ان کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم ایک سنگل، ایک زنجیر سے باندھ دیں، ایک رسی سے باندھ دیں اور وہاں ان کو ہلنے نہ دیں تو یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسے بھیڑ بکریوں کو رسی سے باندھ کے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اگر انسانوں کو آپ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ذہنوں کو ایک سانچے میں ڈالیں، ان کی سوچ کو ایک ڈائریکشن پہ لے کے آئیں، ان کی سوچ کے زاویے کو ایک سمت میں لے کے آئیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کو اپنی رسی کہا ہے۔ جب اس رسی کو انسان تھام لیتے ہیں ان کی سوچ ایک ہو جاتی ہے، جب سوچ ایک ہو جاتی ہے پھر اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر یرموک کا وہ منظر بھی انسانی تاریخ دیکھتی ہے کہ ایک شخص اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، پانی 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 کی آواز لگا رہا ہے، ساقی اس کے پاس پانی لے کے پہنچتا ہے، پہلو میں لیٹے ہوئے دوسرا شخص کہتا ہے پانی پانی پانی، اور یہ کہتا ہے مجھے نہیں، پہلے میرے بھائی کو پلا دو۔ دوسرے کے پاس پہنچتا ہے، اتنے میں تیسرے کی آواز آتی ہے، وہ جاں بلب ہے، زندگی کی بازی ہار رہا ہے، شہادتوں کے جام بس نوش کرنے ہی والا ہے۔ ادھر سے آواز آتی ہے پانی پانی پانی، یہ کہتا ہے مجھے نہیں، پہلے میرے اس بھائی کو پلا دو۔ وہاں تک پہنچتا ہے، وہ اللہ کے پاس واپس دوسرے کے پاس لوٹتا ہے، وہ بھی اللہ کے پاس پہلے کے پاس لوٹتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے پاس جاتے ہوئے بتا جاتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کو کیسے اکٹھا کر